لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، ماہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم تمام شیعان جہان کو جو بھی جہاں بھی عزاداری منائی جا رہی ہے ان تمام حضرات کو تسلیت پیش کرتے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ جہاں جہاں بھی عزاداران امام حسین ہیں خداوند عالم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، عزاداری ایک نعمت الہی ہے جو ہر قوم کو یہ میسر نہیں ہے، یعنی ہر قوم کو اللہ نے عطا نہیں کی ہے، اور صرف یہ نعمت الہی ہم شیعان حیدر کرار کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ ہم اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم امام حسین کی عزاداری منائیں، امام حسین کے مصائب پر آنسو بہائیں اور ان کی خوشیوں میں خوشیاں منائیں۔ ایسا کہ معلوم ہے کہ عزاداری ایک نعمت الہی ہے، اور اس عزاداری کے اوپر ہر انسان آنسو بہاتا ہے۔ غم حسین میں ہر آنکھیں نرم ہوتی ہیں، مگر کیا ہر آنسو غم حسین میں نکلنے والا کامیاب ہوگا یا کامیاب نہیں ہوگا؟ بہت سے لوگ ہیں جو امام حسین کے غم میں روتے ہیں، مگر ہر ایک کا رونا کامیابی کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ صرف وہی کامیاب ہوں گے جو معرفت حسین کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہائیں۔ اگر معرفت حسین ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آنسو بہایا جا رہا ہے تو وہ آنسو ہمارے لیے باعث نجات بن سکتا ہے، اور اگر معرفت حسین کے بغیر آنسو بہائے کی قوم تو وہ نجات نہیں بن سکتا۔ رونے والے بہت سے لوگ تھے، کیا ان کا رونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے آخرت میں؟ نہیں۔ مثال کے طور پر شام والے بھی روئے، کوفے والے بھی روئے، حتیٰ ابن زیاد بھی رویا، تو کیا یہ رونا ان کے لیے کامیابی کی دلیل ہے یا نہیں ہے؟ تو صاف واضح ہے کہ جب تک معرفت حسین نہیں ہو اس وقت کا رونا کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ رونا حسین پر بہت بڑا ثواب عظیم ہے، اور روایت میں ہے حضرت امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص خدا کے واسطے ہم پر روئے، امام حسین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جو شخص خدا کے واسطے ہم پر روئے تو وہ جنت میں پیغمبر کے ساتھ ساتھ اس طریقے سے داخل ہوگا جس طریقے سے انسان کے ہاتھ کی 2 انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں۔ مگر کیا ہے؟ خدا کے واسطے حسین پر روئے، نہیں کہ انسان اپنی مرضی کے لیے حسین پر روئے، اپنی دعاؤں کے لیے حسین پر روئے، بلکہ خدا کے واسطے۔ اور ایک حدیث میں اور ملتا ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص غم حسین میں آنسو بہاتا ہے معرفت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اگر اس کی آنکھ کا ایک قطرہ جہنم میں گر جائے تو جہنم خاموش ہو جائے گی، اور اگر اس آنسو کے ایک قطرے کو کسی مریض کو دے دیا جائے تو مریض شفا پا جائے گا۔ اب دیکھا کہ اگر معرفت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ یہ عزاداری منائی جائے، اور معرفت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اگر ایک بند آنسو آنکھوں سے نکل پڑے اور وہ آنسو جو اگر جہنم میں گرا دیا جائے تو جہنم کی آگ خاموش ہو جائے گی۔ کتنی اہمیت ہے اس آنسو کی، اور اگر وہی آنسو کسی مریض کو دے دیا جائے تو وہ شفا پا جائے گا۔ واقعہ ملتا ہے قم کا کہ ایک آغا کے پاس ایک طالب علم پہنچتا ہے، اسی ایک بچی ہے جو کینسر میں مبتلا ہو چکی ہے، تمام علاج کرا کر تھک چکی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ آغا کے پاس پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ میں بہت تھک چکا ہوں علاج کرا کر، آپ ہی اب اس کے لیے کچھ کیجیے۔ بہت اصرار کرتا ہے۔ آغا نے فرمایا کہ تم کل آنا، ہم کچھ راستہ بتائیں گے۔ جب وہ چلا گیا تو پھر یہ مولانا جو ہے آیت اللہ جو ہے رات میں آدھی رات کو بیدار ہوتے ہیں، ہونے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ کون سا راستہ اختیار کیا جائے جو یہ کامیاب ہو جائے۔ آدھی رات کے وقت مصلی بچھاتے ہیں، بارگاہ الہی میں دعا گو ہوتے ہیں، پھر اچانک ذہن میں خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم غم حسین منائیں، اور پھر وہ حسین علیہ السلام کے مصائب کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے۔ پھر اس آنسوؤں کو شیشے میں بند کرتے ہیں
اور بند کرنے کے بعد پھر صبح اس آنسو میں کچھ پانی ملاتی ہیں، اور ملانے کے بعد اس طالب علم کا انتظار کرتے ہیں جس کو کہا تھا کل آنا۔ جب وہ آیا تو مولانا نے، اس آغا نے اس پانی کی شیشی کو دیا، اور دینے کے بعد فرمایا کہ لو اسے پلا دو، یہ متبرک پانی ہے اور اس سے شفا پائی جائے گی۔ اور جیسے اسے پلایا گیا وہ شفا پائی۔ پھر اس کے بعد چند دن کے بعد اس کا ٹیسٹ لیا گیا تو وہ ٹیسٹ میں کوئی بیماری نظر نہیں آئی۔ وہ طالب علم پہنچتا آغا کے پاس اور کہتا ہے آغا صاحب وہ کون سا پانی تھا؟ کیا آب زمزم تھا؟ کیا کون سا پانی تھا؟ یا وہ پانی یہ دوا تھی؟ کیا تھی جس کے پینے سے ہماری بچی کا کینسر ختم ہو گیا؟ کوئی بیماری، خونی بیماری ہمارے بچی کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو آغا نے فرمایا کہ وہ کوئی دوا نہیں تھی، بلکہ وہ غم حسین کے نکلے ہوئے آنسو کے چند قطرے تھے، جس کو میں نے پانی میں ملا کر تمہیں بچی کو دیا کہ لو پلا دو۔ آپ نے دیکھا کتنی فضیلت ہے اس آنسو کی، کتنی برکت ہے اس آنسو کی، مگر شرط یہ ہے کہ اخلاص اور پاک و پاکیزگی دل کے ساتھ، معرفت حسین کے ساتھ یہ آنسو بہائے جائیں۔ انشاءاللہ ہم ہمیشہ اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے، اور امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں کچھ سوالات کریں گے، اس کے جوابات دیتے رہیں گے، تاکہ ہمارے نوجوان اس علم سے آشنا ہو جائیں اور حسین علیہ السلام کی معرفت اچھی طریقے سے حاصل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔